ہمارے جو مؤذن صاحب قاری رشید، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، 40 سال سے زیادہ اس مسجد کی انہوں نے خدمت کی. تو میں جب اس مسجد میں تقریباً 15-16 سال پہلے آیا تو یہاں میں نے سوچا کہ میں یہاں بیانات کا سلسلہ شروع کروں، درس حدیث دوں، واعظ کروں. ہوتا ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ بھئی انتظامیہ سے مشورہ بھی ہوا کہ ہفتے میں کتنے دن درس ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا. تو یہاں ہمارے قاری صاحب تھے، جو قاری رشید صاحب جن کا انتقال ہو گیا، یہ مؤذن تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے آنے کے بعد مجھے ایک خواب آیا ہے. جب آپ یہاں آئے ہیں تو مجھے ایک خواب آیا. میں نے کہا جی کیا خواب آیا؟ اول تو مجھے کوئی کہہ دینا مجھے خواب آیا ہے تو میں کہتا ہوں ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں کیا سنا رہا ہوگا بیٹھ کے، لیکن بس میرا بھی موڈ اچھا ہوگا تو میں نے کہہ دیا ہاں جی بتائیں. کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور آپ، یعنی وہ اور میں، کہیں جنگل میں جا رہے ہیں، کہیں سفر پہ. آگے دیکھا بڑے بڑے جنگلی جانور کھڑے ہیں، اشدہے اور ڈائناسور جیسے، نہیں خطرناک، شیر، چیتے. انہوں نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے، ہمیں آگے جانے نہیں دے رہے. کہہ رہے ہیں میں اور آپ کھڑے ہو گئے کہ اب کیا کریں، تو راستہ ہی بند ہے، اتنے بڑے بڑے اشدہے منہ پھاڑ کے کھڑے ہوئے. تو کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں قرآن تھا، تو کہیں غیب سے آواز آئی یا کہیں پتہ نہیں کوئی الہام ہوا، کیا ہوا کہ بھئی ان کو قرآن سناؤ، ان کو قرآن کا درس دو. تو کہنے لگے آپ نے قرآن اٹھا کے درس دینا شروع کیا اور وہ سارے جانور آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے ہٹتے چلے گئے. تو میں نے ان سے کہا اس خواب کی تعبیر بہت واضح ہے. دین کی دعوت ایک حق کا راستہ ہے نا، اس میں جو رکاوٹ ڈالنے والے جتنے فتنے ہیں، فرقہ پرستوں کے فتنے ہو گئے، ملحدین کے فتنے ہو گئے، بہت سارے فتنوں کی قسمیں ہیں نا. جیسے جنگلی درندوں کی قسمیں بہت زیادہ ہیں جو آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دے، جو جنگل میں چلنے نہیں دیتے آپ کو. تو ایسے ہی فتنہ پرستوں کی قسمیں بھی بہت زیادہ ہیں. کچھ فرقواریت کی آگ میں جھلسائیں گے آپ کو، کچھ اسلام سے بدگمان کریں گے، کچھ اسلاف سے بدگمان کریں گے. تو اس خواب میں نے کہا اشارہ ہے کہ سب کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو کس پہ لگا دو، قرآن پہ. تو اس سے آہستہ آہستہ یہ سارے خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے میں نے درس قرآن کو کوشش کی ہے زیادہ فوکس کروں میں. پھر قرآن میں بھی آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن جس کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے نا وہ اس کے حساب سے قرآن سناتا ہے. میں اپنی مثال دے دوں، اگر میں نے دماغ میں 4 شادیاں مسلط کی ہوئی ہیں تو میں ہر آیت سے 4 شادیاں کشیدتا رہوں گا. ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے بعض خطیبوں کے ساتھ، ہر چیز ادھر ہی اٹھا کے فٹ کریں گے. میں نہیں کرتا ایسا، لیکن ہو سکتا ہے یہ نفسیات بن جاتی ہے انسان کی. بعض لوگ جو جہاد کے قائل ہیں، ہونا چاہیے انسان کو، وہ ہر آیت سے جہاد جس کا جہاد سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس سے بھی کیا نکالا جا رہا ہے. وہ پورے قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک ان کا قرآن گھومتا ہے جہاد کے گرد. یہ بھی غلو ہے بھائی، جتنا جو چیز ہے اس کو اتنا بیان کیا جائے، جو جس کو جتنا رکھا گیا ہے نا. کوئی اس کو پورا تبلیغ پر، کوئی پورا سیاست پر، کوئی خلافت پر. اب تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ فتویٰ لگانے میں بھی قرآن کا سہارا. آپ کا آدمی جب وہ غلطی کرے اس پہ قرآن کی آیتیں فٹ نہیں کرتے، جیسے ہی مخالف پارٹی نے وہ غلطی کی قرآن پڑھ کے سنانا. فرقہ پرست بھی یہ کام کرتے ہیں. آپ کی مخالف رائے پہ کوئی عالم چلا گیا تو فوراً یہودیوں کے علماء والی جو آیتیں ہیں وہ اپنے مخالفین علماء پہ فٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہود و نصارہ کے مولوی یہی کرتے تھے، آج یہ مولوی بھی. تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے اپنی جو ایک جس کو کہتے ہیں نا فرسٹریشن، جو ایک ٹھڑک ہوتی ہے، وہ ٹھڑک کس طریقے سے پوری کر رہا ہوتا ہے. لیبل کس کا لگ رہا ہوتا ہے؟ قرآن کا. تو میں نے یہ ارادہ کیا تھا. اچھا، ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک اچھی بات یہ لگی کہ ان کے درس میں یہ عنصر کم نظر آیا. میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ بالکل بھی نہیں تھا، ان کے بھی اپنے کچھ نظریات تھے جو وہ درس میں لاتے رہتے تھے، لیکن اتنی بات ہے کہ انہوں نے قرآن کے وہ مضامین جو قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیے، ان مضامین کو انہوں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. تو بہرحال میں نے اور بھی علماء ہیں، لیکن ہمارے علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میڈیا پہ نہیں ہیں. ان کے درس اپنی مسجدوں کے اندر محدود ہیں. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب
رحمہ اللہ تعالی گجرانوالا کے بہت بڑے عالم نہیں علامے تھے، وہ اتنے بڑے عالم کہ آپ ان کی کتابیں پڑھو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیسا علم اللہ نے اور تحقیق کیسی دی تھی ان کو. جب میں نے ان کی کتابیں پڑھی نا تو میں نے کہا بھائی یہ ایک صفحہ لکھنے میں کم سے کم 1.5 سے 2 مہینہ لگا ہوگا، جو ریسرچ ان کی ایک ایک پیج پر ہوتی ہے، جبکہ مکتبہ شاملہ بھی نہیں تھا، گوگل بھی نہیں تھی. ان کے بارے میں تھا کہ جب وہ تحقیق کرتے نا ان کو پتا چلتا کہ یہ حوالہ مجھے ملے گا ترکی کے فلاں کتب خانے میں فلاں کتاب میں ہے، یہ یہاں سے کسی کو بھیجا چل بھائی ترکی جا فلاں کتاب نکال تلاش کر اس کے فلاں صفحے میں دیکھ کے مجھے بتا کہ ہے یا نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو ایسے ان کی تحقیقی کتابیں ہیں، لیکن ہماری عوام ان کو جانتی بھی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ وہ میڈیا کا استعمال ہی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور آج کل جتنے لوگ فائدہ اٹھا کے نا اپنی تحقیق لا رہے ہوتے ہیں، اصل میں ان لوگوں کی تحقیقات ہوتی ہیں، نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ میری تحقیق. حالانکہ اپنی نہیں ہوتی کسی کی ہے، چوری کر کے اپنے کھاتے میں ڈال دی. محنتیں ان لوگوں نے کی ہیں جو دنیا کے سامنے ہے ہی نہیں. تو میں نے یہ ان کا میں درس کر رہا تھا، ان کا بھی بڑا زبردست درس ہوا کرتا تھا. میرا خیال ہے 30-35 بار انہوں نے پورے قرآن کا درس ختم کروایا، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے 20 بار یا 30 بار، اس طرح پورے قرآن الحمد سے لے کے والناس تک انہوں نے درس قرآن دیا ہے. تو میں نے ارادہ کیا کہ ہم فوکس کس کو کریں گے؟ درس قرآن کو. اور اس درس میں جو اللہ نے جو چیز بار بار کہی ہے میں بھی وہ چیز بار بار بیان کروں گا. اس میں جو مضامین قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے نا، جس انداز سے اس کو اسی طرح سے ڈیفائن، تو انداز اس انسان اس کو اپنے اسٹائل میں کرتا ہے. مثالیں تو اپنی دے گے نا، لیکن اس سے ہٹنا نہیں ہے. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسی سلسلے میں میرا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ تفسیر کے لیکچرز ہیں. 8 لیکچر ہیں عربی گرامر کے. اتنی عربی اس میں سکھائی گئی ہے کہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. پھر انہی لیکچرز کی کو سامنے رکھتے ہوئے باقی درس ریکارڈ کروائے ہیں. انہی لیکچرز میں جو آپ کو گرامر آئے گی اس کی پریکٹس کروائی گئی ہے. تو تفسیر لیکچر نمبر 1، تفسیر لیکچر نمبر 2، تفسیر لیکچر نمبر 3، ابھی پتہ نہیں کتنے لیکچر ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے 200 کتنے ہو گئے، تو بہت ہو گئے ہیں. تو وہ تو مجھے بھی پتا ہے بہت ہو گئے ہیں، مطلب کتنے، اچھا میرا خیال ہے 200 تک ہو چکے ہیں. تو آپ حضرات ایک کام کریں، وہ لیکچر بھی کیا ہیں اس میں بھی میں نے ٹو دا پوائنٹ قرآن بیان کیا ہے، دائیں بائیں بالکل بھی نہیں گیا. ٹو دا پوائنٹ، بس قرآن کیا کہہ رہا ہے. باقی دیکھیں قرآن تو ایک سمندر ہے نا، اس میں غوطے لگاؤ تو وہ تو مضامین نکلتے چلے جائیں گے. ایک ایک آیت پہ 6-6 گھنٹے بھی تقریریں ہو سکتی ہیں. لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بس قرآن سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے. باقی اس میں علمی نکات کے تو ایک پورا سمندر ہے. تو وہ لیکچر آپ لوگ سنیں. ابھی رمضان ہو رہا ہے ختم، اور آپ نے ہو جانا ہے مارکیٹ سے شارٹ. سمجھتے ہو؟ تو قرآن سیکھو نا، کچھ آگے بڑھو نا. یہ درس جو میرے ہوتے ہیں اس میں تو قرآن بھی چل رہا ہے اور پھر موجودہ حالات کے لحاظ سے ہم دائیں بائیں بھی چلے جاتے ہیں. اس میں ٹو دا پوائنٹ قرآن ہے. ان لیکچرز کو آپ سنیں. میرا چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ وہ لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں. رمضان میں ابھی ناغہ چل رہا تھا کیونکہ میرے مصروفیت اتنی ہو گئی تھی، ارادہ تو میں نے کیا تھا لیکن نہیں ہو پایا. پھر یوٹیوب کی بھی کوئی پالیسی ہوتی ہے، آپ ایک وقت میں اتنا مال ڈال نہیں سکتے یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے نا، وہ نوٹیفیکیشن نہیں بھیجتا. تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا. سمجھتے ہو؟ اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے. وہ ہم نے یوٹیوب سے جب بھی کسی چینل پہ جاؤ نا آتا ہے بیل آئیکن پہ کلک کرنا. ابے بھائی تو بول آگے. کوئی چیز ویڈیو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، پہلے وہ اپنی قومی ترانے سنانا شروع کر دیتا ہے تو آدمی غصہ آتا ہے. بات کر ہمارا ہیڈ ہے بیل آئیکن پہ کلک. یہ آٹو پہ آیا ہوا ہوں میں وہاں سن کے نا. تو بیل آئیکن پہ کلک کریں نہ کریں، سبسکرائب کر لیں. اس سے کسی دن غیرت جاگ جائے گی آپ کی. جب بار بار نوٹیفیکیشن آئے گا تفسیر کے لیکچر کا، بھائی لیکچر شروع ہونے والا ہے، تو شاید کسی دن آپ کی غیرت جاگ جائے کہ یار سن لو یار. اور وہ سنجیدہ لوگوں کے لیے. دیکھو اڑا اوڑی والے دنیا میں بہت ہیں، جذباتی لوگ دنیا میں بہت ہیں. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے ہو ہاں روئے دھوئے نماز میں ایسے تہجد میں لگے ہوئے ہیں، اگلے دن مارکیٹ سے شارٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل محبوب تھا جو نبی نے
نبی حضرت عائشہ فرماتی تھی تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ. تو وہ ہفتے میں صرف 3 دن اپلوڈ ہوتا ہے، پیر، منگل اور بدھ کو. اس درس کی خاصیت یہ ہے کہ بالکل سہل انداز میں عوامی اسٹائل میں ہے، وہ گاڑھا اور پیچیدہ نہیں ہے. میری عادت ہوتی ہے میں وہ کام نہ کروں جو دوسرے پہلے کر چکے ہیں، وہ کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے. ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا، ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے، آپ نے ٹانگ اڑا کے، جب ایک محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے اسی کے ساتھ آپ دوسری مسجد کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ یہ غلط ہوتا ہے نا، وہاں بناؤ جہاں نہیں ہے مسجد. تو میری عادت یہ ہوتی ہے کہ جو کام پہلے آلریڈی ہو چکا ہے میں وہ نہ کروں. تو جب میں نے یہ تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کرنے کا ارادہ کیا، مجھے پتا تھا اس میں بہت ٹائم لگے گا، لیکن ہم نے کہا اب تک یوٹیوب پہ اس طرز کے تفسیر قرآن کے لیکچر موجود نہیں ہیں. اگر کوئی پورا قرآن سن کے سمجھنا چاہتا ہے اور تھوڑا چاہتا ہے کہ مجھے عربی بھی آ جائے، تو میری تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ایسے لیکچرز ابھی تک موجود نہیں ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کے ہیں لیکن وہ اس طرز کے نہیں ہیں، وہ الگ انداز کے، اس کی اپنی افادیت ہے. تو الحمد سے لے کے والناس تک کوئی اگر قرآن سمجھنا چاہے گا، میں انشاءاللہ امید سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اس طرز پہ سنے گا نا تو آہستہ آہستہ عربی سے اس کو اتنی مہارت ہو جائے گی کہ خود بخود آگے قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ لیکچر سنا کریں تمیز سے، 40 منٹ کا ہوتا ہے، روزانہ ایک ٹائم متعین کر لیں، یار ہینڈ فری لگا کے ہم نے بیٹھ جانا ہے، اور کوشش کریں قرآن سامنے رکھ کے پڑھیں. سمجھتے ہو؟ ایک پین بھی رکھ لیں، اس پہ چھوٹے چھوٹے نوٹس بھی لکھتے رہیں، اور قرآن 15 لائنوں والا ہو یا 17 لائنوں والی، جو قرآن ہو وہ پھر ہمیشہ وہی رہے. یہ بھی ایک اصول یاد رکھ لیں، زندگی بھر قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں ایک جیسا قرآن. اس کا بڑے فائدے ہیں، کیا ہیں یہ بات لمبی ہو جائے گی. یعنی آپ اپنے لیے گھر میں جس قرآن پہ تلاوت کریں نا، قرآن آتے ہیں زیادہ تر 15 لائنوں والے یا 16 لائنوں والے. 17 کا تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا، 16 والے. اب ایسا نہ کوئی 17 والا تلاش کر رہا ہوں. تو میں نے چونکہ 15 لائنوں والوں سے حفظ کیا ہے، میں جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں 15 لائنوں والا قرآن تلاش کرتا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے، لاشعور میں آپ کے یہ بیٹھ جاتا ہے یہ والی آیت یہاں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا یہ مفہوم ہے. اگر آپ روزانہ مصحف بدلتے رہیں گے تو آپ کنفیوز رہیں گے، تو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. تو ایک قرآن لے لیں 15 والا یا 16 والا. 15 والا لے لیں اس لیے کہ میں نے 15 سے یاد کی ہے، ٹھیک ہے نا. اور آج کل زیادہ وہی چل رہا ہے، اس میں تراویح کا حساب رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے 15 لائنز والے قرآن میں. تو وہ آپ نے لے کے سامنے رکھ لیا. تھوڑا سا ہمت کر لو، کچھ انسان کے بچے بن جاؤ. پہلے تو اپنی کھوپڑی شریف میں یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو، عورتیں بھی مرد بھی، کہ ہم غلام کس کے ہیں. اور خواتین سے میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں، زور سے میں نہیں کہہ نہیں سکتا، یہ جو میاں ٹائپ کی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں نا، میاں ٹائپ کی، آج ہمارا جو لبرل سوسائٹی ہے نا، وہ عورت کو مرد سے آزاد کرنے میں لگا ہوا ہے. وہ کہتی یہ کیوں، میاں کے حقوق کیوں ہیں؟ اگر عورت مرد کی ماتحتی سے آزاد ہو گئی نا، اس کا حشر وہ ہوگا جو وہاں کی بڈھی عورتوں کا ہے. میں بار بار ایک جملہ آج کل ریپیٹ کر رہا ہوں، گوری عورتیں شادی نہیں کرتی کہ شوہر کی ٹینشن پالنی پڑے گی، حالانکہ وہاں شوہر کے وہ حقوق نہیں ہے جو اسلام میں ہے. وہاں تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے نا، وہ کہیں گے جو مرضی کرنا ہے. اور شوہر پہ بھی وہ حقوق عورت کے نہیں ہے جو اسلام نے دیے. اسلام نے تو پوری پابندی شوہر پہ ڈال دی نا کہ گیس بجلی کا بل کون دے گا بھائی، شوہر دے گا. اور عورت کو یہ کہا کہ تم اس کی اطاعت کرنا ہے تم نے. تو گورا نہیں سکھاتا عورت کو کہ تم نے شوہر کی اطاعت کرنی ہے. گورا یہ سکھاتا ہے کہ عورت کو کہ دیکھو سب آزاد ہیں، ویمن رائٹس ہیں، کسی عورت نے شوہر کی اطاعت نہیں، اپنی مرضی سے کرنی ہے کرو، کوئی آرڈر نہیں چلے گا. آئی بات سامنے؟ جب گھر سے نکلنا ہے تو شوہر سے پوچھنے کی ٹینشن کی ضرورت بولو نا نہیں. شوہر کو یہ کہا کہ تمہارے ذمے اس کو کھلانا پلانا نہیں ہے، تم ساری زندگی ایک کپ چائے کی پیالی بھی نہیں پلاؤ تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. تم اپنے باپ کو نہ پلاؤ تو ٹینشن نہیں ہے، تو بیوی کیا ہے بھائی. ایسے لوگ بھی وہاں بہت کثیر تعداد میں ہیں جو ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی تنظیمیں کے لیڈر ہیں. اپنے باپ کو پوری زندگی کبھی ایک کپ چائے کی پیالی بھی انہوں نے اپنے خرچے پہ نہیں پلایا. آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گے وہاں پہ، بہت ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بس. تو وہ بیوی کو کہاں کھلائے گا؟ ابا کو نہیں پوچھ رہا، اور بیوی کے ابا کو پھر تو الگ سی بات ہے. ہم چونکہ اسلام کو فالو کرتے ہیں، اسلام نے کیا بتایا کہ عورت کس کی اطاعت کرے گی؟ خواتین خاص طور پہ سن لیں معذرت کے ساتھ، شوہر کی اطاعت عورت پر، آپ لوگ کے حقوق کی بات کر رہا ہوں منہ سے بول لیں، اور خواتین سے معذرت کے ساتھ اللہ کو اگر ماننا ہے، دیکھو اللہ کو نہیں ماننا
تو پھر تو جو مرضی کریں, یہ مکھنچو اللہ نے آپ کے متھے لگا دیا ہے, اس کو نچوڑ لیں آپ جتنا نچوڑ سکتی ہیں, مانیں اس کی ایک بھی نہیں. لیکن اسلام کو اگر آپ مانتی ہو, اللہ کو اگر آپ مانتی ہو, تو اللہ کیا کہتا ہے, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ, بولو نا, زیادہ دی. گھر میں سربراہ کس کو اللہ نے بنایا؟ یہ وہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی سے نکلتی جا رہی ہیں. گھر میں سربراہ معذرت کے ساتھ کس مکھنچو کو بنایا؟ شوہر کو. تو سربراہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے جائز باتوں میں, ناجائز باتوں میں یا اس اپنی استطاعت سے زیادہ باتوں میں نہیں. بعض لوگ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں, وہ نہیں. جائز چیزوں میں گھر سے نکلتے ہوئے میاں سے پوچھنا ہے میں جا سکتی ہوں. گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. شوہر اگر پسند نہیں کرتا کہ آپ فلاں سے بات کیا کرو, تو پھر عورت پر لازم ہے کہ وہ فلاں سے بات, بولو نا, نہیں. ہاں صلہ رحمی, قطع رحمی نہیں. ماں سے بات پر پابندی لگائے, یہ رائٹ اللہ نے میاں کو نہیں دیا. بہن سے بات پر پابندی لگا دیں, اگر اتنی کہ بار بار نہ کرو. بعض دفعہ فساد ہو رہا ہوتا ہے نا, بہنیں بھڑکا رہی ہوتی, میاں یہ کیسز بہت آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس. شوہر کہہ رہا ہو تو بھی بہن سے, شوہروں کو تو ہم یہی مشورہ دیں, خام خواہ کی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, پابندیاں نہیں لگاؤ بلا وجہ کی. تم چنگیز خان کی اولاد میں ہو, تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کے, شکر کرو بہن سے باتیں کر رہی ہے تو. لیکن لا کی بات کر رہا ہوں, قانون کی بات کر رہا ہوں. جو جائز پابندیاں جس کا شوہر سمجھ رہا ہے کہ میرے گھر میں نقصان ہو رہا ہے, تو شوہر بیوی کو ماتحت کر سکتا ہے, پابندی, بولو نا, لگا سکتا. اب اگر جو عورت اللہ اس کے رسول کو مانے گی, وہ مانے گی میرا خدا اللہ ہے, تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی, شوہر کے لیے نہیں. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. کیونکہ نبی نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو. کسی معقول بات پہ, نامعقول کی بات نہیں کر رہے ہم. بعض میاں آڑے ترشے ہوتے ہیں, وہ فضول قسم کے. اور میرے بھائی, خواتین کو دو چار باتیں کر کے, ایک دو باتیں پھر اور کروں گا, کائنڈلی تھوڑا سا اور برداشت کر لیں مجھے. بچوں کے بارے میں ماں رائے دے گی اپنے میاں کو, یہاں پڑھانا ہے, یہاں نہیں پڑھانا ہے, یہ بنانا ہے, وہ بننا ہے, فلاں جگہ شادی کرنی نہیں کرنی, رائے ضرور دے گی, اس کو پورا پورا حق ہے. اور شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے جذبات کا اس معاملے میں خیال کرے, لیکن آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ وہ جو ڈن کر دے گا, تو پھر عورت کو اس کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ کرے گی تو شریعت کی اصطلاح میں ناشزہ کہلائے گی. ناشزہ, نشوز کہتے ہیں شوہر کی نافرمانی. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ اچھا, تیسری بات, اولاد روک نہیں سکتے دونوں ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر. شوہر کو اولاد چاہیے, بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے نہیں چاہیے. بیوی کو اولاد چاہیے تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں چاہیے. اسلامی قانون یہی ہے, چاہے تیسرا ہو, چوتھا ہو, پانچواں ہو, آٹھواں ہو, چھٹا ہو, دسواں ہو, نسل دونوں کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی, بولو نا. اتنی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے نا ہر معاملے میں, بیوی کے بجائے اماں کی چل رہی ہے گھروں میں, بیوی کی اماں کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچے کون سے اسکولوں میں پڑھیں گے؟ اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں, شوہر کی آمدن سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالا گیا جاتا ہے اسکولوں کا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ ان کی وائف نے کہا کہ بچے ہمارے فلاں انگلش اسکول میں پڑھیں گے, اس کی فیس ٹھیک ٹھاک تھی نا. وہ کہہ رہا ہے یار میں نہیں اتنی افورڈ کر سکتا, اور کر بھی سکتا ہوں تو میں باقی چیزوں میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا. تو دونوں کا کیس میرے سامنے آیا. میں نے کہا کہ دیکھو, شوہر کی اطاعت آپ پر کیا ہے؟ واجب ہے. آپ کی سمجھ میں بات آئے نہ آئے, آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ میاں کا. ہم اس کو کہیں گے یار اچھے اسکول میں پڑھاؤ, وہ کہہ رہے نہیں پڑھا سکتا میں, میری تنخواہ اتنی, اگرچہ افورڈ کر سکتا ہوں لیکن باقی چیزوں میں پھر پان گٹکے کا تو رہوں گا ہی نا. بالکل, کوئی تھوڑا سا تو پان گٹکے کا بھی خرچہ نکال کے رکھنا ہے نا, تھوڑا سا بچانا بھی ہے. اور بھی غم ہے زمانے میں یار, درمیانے درجے کے اسکول میں پڑھا لو, اللہ اسی میں بنا دے گا. میں نے اس کی خاتون کو کہا, میں نے کہا دیکھیں یہ اب آخری رائے کس کی چلے گی؟ شوہر کی. اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے؟ شوہر کو. اب آپ مانیں اس کی بات. نہیں جی, پھڈا ہی نہیں ختم ہو کے دے رہا. پھر میاں کا فون آیا کہ بیگم کہہ رہی ہے میرے بھی تو بچے ہیں, جتنے تمہارے ہیں اتنے ہی کس کے ہیں, میرے بھی ہیں. پھر ساس کا فون آیا, وہ انٹرفیئر کر رہی ہیں, سسر صاحب انٹرفیئر کر رہے ہیں کہ بچے بڑے اسکول میں پڑھیں گے, ہماری بھی تو اولاد ہے. جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ میری ساس اور سسر نے کہا ہماری بھی اولاد ہے, میں نے کہا مسئلہ حل ہو. مسئلہ کیا ہوگا؟ بہترین. اب تو کوئی مزے اڑاؤ. کہہ رہے کیوں بھائی, میرے پاس تو اس کا جواب ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری بھی تو اولاد ہے. میں نے کہا بہترین ہو گیا. ان سے کہیں چونکہ آدھی آپ کی ہے, آدھی میری ہے, آدھی فیس آپ دیں گے, آدھی فیس میں دوں گا. میں نے کہا یہ تو زبردست بات ہے یار, واقعی ان کی بھی تو اولاد ہے. ویسے ان کی اولاد ہے, پیسے خرچ کرنے میں ان کی اولاد, فری پھوکٹ کے مشورے تو دیتے رہو نا. سوئٹزرلینڈ کا مشورہ دے دیا تھا نا غریب آدمی کو اس کی بیوی نے کہ میں سوچ رہی ہوں سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں. اس نے کہا کوئی خرچہ نہیں ہے, سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو اس سے گھروں میں بڑے فسادات ہو رہے ہیں. ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی
نہ بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ کس کی ماننی ہے. بچوں کو بھی اسلام نے پابند کیا ہے کہ جب باپ اور ماں کی رائے میں اختلاف ہوگا آرڈر میں تو سربراہ کون ہے؟ باپ ہے. ماں کا حق اخلاق میں 3 گنا زیادہ ہے, لیکن اطاعت کس کی جائے گی؟ ابا کی. یہ ہماری خواتین کو ماننا پڑے گا. نہیں مانے تو ٹھیک ہے, جیسے زندگی گزار رہی ہیں گزارتی رہے, میں تو پیغام دے کے چلا جاؤں گا. پکڑنے والا کون ہے آخرت میں؟ وہ اللہ جانے, آپ جانے, ہمیں کیا اسے. اور مرد کو اللہ نے بھی چند باتوں کا پابند کیا ہے. گورے وہ پابندیاں مردوں پہ نہیں لگاتے. مرد کو کس بات کا پابند کیا ہے وہ بھی نمبر وار بتا دوں جلدی جلدی. پہلی پابندی اللہ میاں نے یہ لگائی ہے, گورے یہ پابندی نہیں لگاتے. گورے کہتے ہیں نہیں بھائی پرسنل لائف ہے, جو مرضی کرو. اسلام نے پابند کیا ہے عورت کی طرف جانے کا راستہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. کسی عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو بیوی بنا کے لے آؤ, اس کے علاوہ تمام راستے بند. اچھا بھائی آپ نے کہا چلو بھی بنا کے لے آیا, اللہ میاں نے کہا ہے بھائی موڈ تو نہیں تھا آپ کا بالکل بھی. دوسرا اللہ نے پابندی لگائی, اب یہ جب تم لے آئے ہو تم اس کو ٹینشن سمجھو یا عذاب سمجھو یا نعمت سمجھو, وہ تمہارا ہیڈیک ہے. کوئی پابندی گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے بھی نہیں, لیکن کچھ ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں. ساری زندگی اس کا خرچہ, اس کی رہائش کا خرچہ, گیس بجلی کا خرچہ, پانی کا خرچہ, اس کے بچوں کا خرچہ, اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ, اس کے بچوں کی بیماریوں کا خرچہ, یہ ساری زندگی کس پر ہے؟ گورا یہ حقوق عورت کو بولو نا نہیں دیتا, یہ والے رائٹ عورت کو نہیں دیتا. کہتے ہیں ایکچولی اپنی اپنی زندگی, ایکچولی وہ چائے خود بنا کے پی لے, وہ چائے خود بنا کے پی لے, وہ ایکچولی کر کے بیڑائی غرق کر دیا. وہاں شادیاں ہوتی نہیں, ہوتی ہیں تو آدمی کہتے ہیں اس تکلف کی ضرورت کیا تھی تم لوگوں کو. اس تکلف کی ایک چیز میں نے گورے میں بہت پازیٹو دیکھی ہے. بہت ساری چیزیں اور بھی سچی مچی کی پازیٹو بھی ہیں, ایمانداری ہے ان لوگوں میں, جھوٹ نہیں ہے. وہ تو پازیٹو چیزوں پر تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں نا, وہ تو سبھی مانتے ہیں, وہ تو سیکھنے کی چیزیں ہیں. لیکن ایک بڑی خاندانی چیز ہے گوروں میں, اکثر گورے اپنے بچوں کی ماں سے ہی شادی کرتے ہیں. یہ بہت پازیٹو چیز میں نے دیکھی. وفا کرتے ہیں, اکثر شادی کس سے کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی ماں سے. اب پتہ نہیں پازیٹو ہے کہ نیگیٹو ہے, بہرحال مجھے تو کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں یہ پازیٹو ہے یا نیگیٹو ہے, کیا ہے. واللہ بھائی کھوپڑی میری خراب ہونا شروع ہو گئی اس سوچ کے. تو اسلام پازیٹیوٹی کو ترجیح دیتا ہے کہ پازیٹو سوچا کرو, تو میں نے یہی سوچا کہ یہ پازیٹو ہے کہ اپنے بچوں کی ماں سے کیا کر رہے ہیں؟ شادی کر رہے ہیں. اس میں تمبو امبو لگا دیتی ہے نا وہ بچے آ کے, وہ شادی میں فائدہ ہوتا ہے ان کا. خیر, تو اللہ میاں نے آپ کے ذمے یہ لگایا ہے کہ آپ کیا کریں بھائی, ساری زندگی خرچے کس کے ذمے ہیں, اور اس میں کنجوسی سے کام نہ لیں. جو خود کھائیں اس کو وہی کھلائیں, جو خود پہنے اس کو. چائے تو بہت دور کی بات ہے, انگریز کہہ رہے چائے بھی نہیں پلانی, اللہ میاں کہتے ہیں چائے تو تیرا باپ بھی پلائے گا, چائے کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. صرف اتنا اسلام نے نہیں کر دیا کہ عورت کو میاں کا پابند بنا دیا ہے, میاں کو جو جکڑا ہے وہ زیادہ جکڑا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو زیادہ مشکل میں ڈالا ہے. دوسری بات, جو خود کھانا ہے وہ اس کو کھلانا ہے, جو خود پہننا ہے وہ اس کو, یعنی جس اسٹینڈرڈ کا. اور پھر حسن اخلاق سکھائے اس کے ساتھ. لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک مت کرو, لائف پارٹنر جیسا سلوک کرو, تمیز سے بات کرو, ایسے نہیں جیسے نوکروں سے بات کی جاتی ہے. دوستوں کے ساتھ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے سارا رات, ہا ہا ہو, گھر میں آتا ہے ایسے جیسے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. یہ نظر آ رہا ہے, یہ سب وہ باتیں جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں بڑے زبردست, وہ کہتے ہیں جس عالم کو سوسائٹی کا نہیں پتا نا, لوگوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا نہیں ہے, وہ گائیڈ نہیں کر سکتا لوگوں کو. تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں. ادھر بیٹھے ہوں گے گٹر کے ڈھکن پہ نا, کراچی میں تو بہت نظر آ رہا ہے, یہ گھر جائے گا تو ایسے جیسے پتہ نہیں جانتا ہی نہیں ہے, جائے گا اپنے کمرے میں جا کے سو جائے گا. عورت کو عزت چاہیے بھائی شوہر سے, وہ چاہتی ہے جیسے مجھے میرے باپ کے گھر میں عزت ملی ہے وہ عزت کہاں ملے. اور یاد رکھو, باپ کے گھر میں جتنی عزت ملی ہے شوہر کے گھر میں اس سے زیادہ ملنی چاہیے. رخصتی کا کانسیپٹ ہی اسلام میں یہ ہے کہ اب اس کی نیچرل لائف شروع ہوئی ہے. اب آپ بتاؤ, پہلے زیادہ عزت مل رہی تھی, اب پٹ رہی ہے وہاں جا کے, گالیاں تانے سننے کو مل رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ تو غلط ہو گیا نا. پھر شادی تو خوشی کے لیے کی تھی, خوشی کے بجائے یہ کیا ہو رہا ہے, غم. اب آپ مجھے بتاؤ, آج کل شادیوں کے بعد مسائل کم ہوتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں. بڑھنے کا مطلب یہ کہ یہ اس نہج پہ ہو نہیں رہی جس طرح اسلام نے کہا ہے. جوائنٹ فیملیوں میں تو, گاؤں دیہاتوں میں تو بہت ہی اوٹ پٹانگ حرکتیں ہو رہی ہیں. دیور بھی اس پہ مسلط ہوا ہے, وہ الگ آرڈر چلا رہا ہے, وہ الگ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے. کوئی 9 عمر کنواری لڑکیاں کی شادی ہو کے چلی جائے نا, ایسے جیسے وہ پتہ نہیں کوئی ماسی رکھ لی ہے گھر میں آپ نے. صرف ایک حدیث میں اکثر جگہ لوگوں کو سناتا ہوں کیونکہ یہ حدیث موٹیویشن کے لیے کافی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں پانی اس جگہ منہ لگا کے پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ نے
جس جگہ منہ لگا کے پانی پیا تھا. کوئی باندیوں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، غلاموں کے کو یہ رسپیکٹ دیتا ہے کوئی؟ تو یار دینداروں میں بھی یہ کیا چل رہی ہے؟ ابے تبے سے بات، تمیز نہیں ہے، کتوں کی طرح بھونک رہی ہے. یہ الفاظ معذرت مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے یہ لفظ بولنا، لیکن سسٹم یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. وہ جو سانسیں اس وقت بیان نہیں سن رہی ان کی بات میں کر رہا ہوں، جو سن رہی ہیں وہ نہیں، وہ تو بہت نیک ہیں الحمدللہ. ان کے علاوہ بعض سانسیں جب بچی گھر سے رخصت ہو کر آئے گی، اس کو بیچاری کو روٹی پکانی نہیں آتی، یہ نہیں آتی، وہ وغیرہ وغیرہ، فوراً اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ یار ہاتھ پکڑ کے اس کو محبت سے سمجھا دو، بتا دو، عزت دو، یار تمہارے گھر کا فرد ہے، رسپیکٹ دو. نہیں آتی تو کیا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے یار؟ فوراً اسٹائل کیا ہوگا؟ تمہاری ماں نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی. یہ ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن آج کل کی لڑکیاں بھی پوری حساب کتاب سے اینٹ کا جواب پتھر سے، وہ فوراً توے سے روٹی اٹھا کے بولو نہیں سکھائی، جو بتاؤ کیا جاؤ نہیں سکھائی. پہلے وہ بیچاری ٹھٹر کے نا خودکشی کرتی تھی آخر میں جا کے، یا ڈپریشن کی مریض بن جاتی تھی. اب وہ کہہ رہی ہے میں خودکشی کروا کے جاؤں گی، کروں گی نہیں. قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. سیٹھ صاحب سے پیسے مانگو گے 50% چانس ہوگا دے دے گا. ادھر تو لوگ کہتے ہیں اللہ سے ساری زندگی مانگ رہے ہیں، ملتا ایک ویڈیو شیئر ہوئی تھی نا، کسی سے ایک صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ بچپن اچھا تھا یا ابھی جوانی اچھی؟ کہتا ہے بچپن اچھا تھا. کیوں اچھا تھا جی بچپن؟ کہہ رہے بچپن میں پیسہ نہیں تھا لیکن سکون تھا. اس سے کہا اس کا مطلب اب پیسہ ہے لیکن سکون نہیں ہے؟ کہتا ہے نہیں، اب دونوں ہی نہیں، اب نہ پیسہ ہے نہ سکون. کیا اس نے کبھی دعا نہیں مانگی ہوگی اللہ سے پیسہ یا سکون کے لیے؟ تو دعا منگوانے میں دیکھو، جب کسی چیز کی جب تک موٹیویشن نہ ہو آدمی وہ کام کرتا ہے. آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے تو کچھ تو سوچ کے آئے ہوگے نا اللہ خوش ہو جائے گا. جمعہ جو پڑھنے آئے وہ تو اللہ کے لیے نا. یہاں پڑھنے آئے وہ پھر 20 چیزیں ہو سکتی ہیں. کچھ لوگ کی شادی نہیں ہو رہی ہوگی، انہوں نے سوچا شاید یہاں بیٹھ کے ہو جائے. کچھ بیزار ہوں گے بیگم سے، 20 قسم کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے. تو انسان کو کوئی تو چیز ہے نا جو ابھارتی ہے کسی کام پہ. تو ہم مانگتے کیوں ہیں کسی سے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ یہاں سے کچھ مل جائے گا. جب بالکل نا امیدی ہو کہ کخ بھی ملنے والا نہیں ہے، پھر نہیں مانگتا انسان. یہ جو قرضہ لے کے بھاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے آپ پیسے مانگ رہے ہوتے ہو، اس امید پہ مانگ رہے ہوتے کہ شاید مل جائے، حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے. شاید ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ 0.1% بھی چانس ہوتا ہے تو انسان اپنی زبان کو گھساتا ہے. اللہ سے دعائیں کیوں نہیں مانگ رہے؟ شیطان نے دل میں یہ ڈال دیا ہے کہ 0.1% بھی چانس نہیں کہ کچھ ملے گا. اور کیسے ڈالا ہے اس نے؟ شیطان آ کے کہتا ہے کہ تو نے بھی دعا مانگی، فلاں نے بھی دعا مانگی. اس نے دعا منگوائی تھی، امام صاحب سے کہا تھا میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، امام صاحب نے دعا مانگی اللہ ان کو ٹھیک کر دے. شام کو اطلاع آئی کہ وہ دار فانی سے کچھ کر چکے، یہ ٹھیک ہوئے جی. ہسپتالوں میں کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں، صبح و شام دعائیں ہوتی ہیں اللہ بیماروں کو شفائے کامل عاجل. کامل کا مطلب مکمل شفا، 18 سال کے جوان بن جائیں بالکل. شفائے کامل بھی عطا فرما، عاجل بھی. عاجل کا مطلب فوراً، نہ کامل مل رہی ہے نہ عاجل مل رہی ہے. کینسر کا مریض کینسر میں کتنی لمبا ٹائم گزارتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا. جو کینسر کے جراثیم پہ اس دعا کا اثر نہیں ہو رہا تو بڑے بڑے غنڈے بدماشوں پہ کہاں سے اثر ہوگا؟ یہ وسوسے کون ڈالتا ہے دل میں؟ بولو نا بھائی، شیطان کا نام لینے تو کیا خیال ہے؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانگتے رہتے ہیں. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، امام صاحب جب دعا مانگنا شروع کرتے، حالانکہ وہ نمازی تھے، امام صاحب دعا مانگنا شروع کرتے وہ اٹھ کے چلے جاتے. بڑے لمبے چوڑے سے تھے، اور کیا کہتے ہوئے جاتے؟ اب کچھ بھی نہیں ہونے کا. حالانکہ تو کفر ہے اس طرح کی باتیں کرنا. لیکن بس میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کافر ہو گئے تھے، وہ کچھ ہوگا ان کے دل میں کہ شاید ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. کافر ہوتے تو نماز پڑھنے نہ آتے، لیکن بہرحال جملہ بہت غلط بولتے. تو ہم نے چونکہ علماء سے سنا ہوا تھا ایسے نہیں بولنا چاہیے، بال اڑ کے چلے جاتے اب کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا، ان بیچاروں کی موت کیسے ہوئی؟ ان کی موت ایسے ہوئی کہ ہمارے ہاں قبرستان میں یعنی ہمارے محلے میں ایک لمبے آدمی کا انتقال ہو گیا. 2 بندوں کو نہیں مرنا چاہیے، کہ لمبے کو اور ایک موٹے آدمی. ٹینشن کس کے لیے ہوتی ہے؟ بھاری لوگ ہوتے ہیں نا، کہ جو جنازے کی چارپائی اٹھائیں تو ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا نمبر ان کا ہو. خیر، تو وہ اب ہوا یہ، اللہ کی قدرت دیکھو آپ. تو یہ بھی ان کا بھی قد کافی اونچا تھا. گورکن نے جب قبر کھودی ہے تو وہ چونکہ ان کے ریلیٹو تھے، تو گورکن نے کہا کہ بھائی آپ جتنا قد ہے ذرا لیٹ کے دیکھیں اس قبر کے اندر کہ پورے آتے ہیں کہ نہیں آتے. تو یہ لیٹ گئے اور پھر اٹھ گئے. ابھی لیٹے نہیں، پورے نہیں، یعنی لیٹے اور پھر اٹھ گئے کہ ہاں بھائی ناپ کی خبر ہے.
غور کرنے کا. چلو آپ جتنا ہی قد ہے ان کا تو نہ آپ کی قبر ہے ماشاءاللہ. آپ اللہ کی قدرت دیکھو, ان کا انتقال ہو گیا اسی رات. اور جو پہلی والی میت تھی, گاؤں سے فون آ گیا کہ ان کو ہمارے ہاں پہنچائیں. ان کو کہاں پہنچائیں؟ گاؤں میں. ہم یہاں کراچی میں دفن نہیں کر رہے. ان کی ڈیڈ باڈی چلی گئی گاؤں, اور یہ جو لیٹ کے چیک کر رہے تھے ان کو وہی خبر نصیب. حالانکہ صحت مند آدمی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے دل میں کوئی خوف بیٹھ گیا تھا, نا قدرت. اب بہت سے وہمی لوگ کبھی قبر کو چیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ لیٹے تھے تو اللہ نے کہا اب تم ہی لیٹ جاؤ, نا ایسا نہیں ہے بھائی. یہ جتنے لوگ قبرستان میں جا کے لیٹے ہیں ان میں سے پہلے کوئی لیٹا تھا؟ کوئی بھی نہیں. کسی نے بھی گورکن تو ہر قبر کو چیک کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنے ٹائم پہ ہی مرتا ہے. یہ بس اللہ کی طرف سے ایک عبرت ہے کہ ہر شخص اپنی موت سے غافل ہے. وہ دوسرے کو دفن کر رہا ہے, جنازہ پڑھ رہا ہے, وہ بھول جاتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں بھی لیٹا ہوا ہوں گا. وہ بھول جاتا ہے. ہو سکتا ہے جو قبر کسی اور کے لیے ہے وہ ہوئی تمہاری. یہ تو زندگی کی حالت ہے بھائی. ہم نے کہا یار یہ تو عجیب ہی ہو گیا. وہ لیٹ کے چیک کر رہے تھے. مجھے اس میں چھوٹا تھا بہت اس وقت, مجھے اس وقت یہ خیال آ رہا تھا کہ اب تو کوئی قبر چیک ہی نہیں کرے گا. وہمی قوم ہے نا. کیا خیال ہے؟ محرم میں شادی ہو گئی تو ناکام ہوگی. پھر میرے پاس قصے سنا رہے تھے, فلاں کی محرم میں شادی ہوئی تھی ناکام ہو گئی تھی. تو میں کہتا ہوں بہت ساری شادیاں ربیع الاول کی, رمضان کی ناکام ہوئی ہیں. شادی کے ناکام ہونے کا محرم سفر سے تعلق نہیں ہے, آپ کے اخلاق سے تعلق ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بھی آڑا ترشا ہوگا, ریلیشن ٹوٹنے کا پورا خطرہ ہوگا. چاہے محرم میں ہو, چاہے سفر میں ہو, چاہے ربیع الاول میں, چاہے عید کے دن. وہمی آدمی کو کہیں سے بھی سرا مل جائے نا, بس وہ پاگل ہو جاتا ہے. تو خیر, تو وہ اٹھ کے جایا کرتے تھے, کہتے تھے بھائی کوئی قبول ہونے والی نہیں. تو شیطان کیا کرتا ہے, دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ قبول ہونا نہیں ہے, مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو شیطان کو ایک بات سمجھا دیا کرو. ویسے تو شیطان میرا بیان بھی سن رہا ہوگا, لیکن اس کو پتا ہے پہلے سے سب کچھ, تو اس لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے دل کے. وسوسے یہ ڈالتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی, قبول نہیں ہو رہی. خود سوچو, اللہ اگر دعا قبول ایسے کرنا شروع کر دے کہ آپ نے دعا مانگی, اے اللہ یہ میرے ابا ٹھیک ہو جائیں, ابا ایک دم ٹھیک, اے اللہ میری والدہ کو شفا دے دے, اماں ایک دم ٹھیک, تو پھر تو کافر, ہندو, سکھ, مسیحی سارے اور مسلمان سب مسجدوں میں آگے بیٹھ جائیں گے, یا اللہ یہ کر دے, ٹھک. تو یہ تو نظام عالم کیا ہو جائے گا, خراب. ایمان بالغیب کہاں گیا بھائی؟ پھر لنگر بٹ رہا ہو فری پھوکٹ کا تو سارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں, سارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے ایک عقلی دلیل دے دی ہمیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو, مانگ مجھ سے رہے ہو اور میں نہ دوں. دنیا میں جو سخی لوگ ہوتے ہیں ان سے مانگا جائے اور وہ نہ دیں, وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں, بے عزتی محسوس کرتے ہیں. یہ کیسے مجھ سے مانگو میں نہ دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا دوں گا ضرور. دینے کا اسٹائل کیا ہوگا, انداز کیا ہوگا, یہ تم پر نہیں ہے, یہ میں فیصلہ کروں گا کہ دینا کیسے ہے. تم اپنا کام کرو, مانگو. کیسے دے گا اس کے درجات قرآن و سنت میں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. پہلی بات, دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم مانگ نہیں رہے ہوتے, پڑھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دعا بھی تو ہو نا. دوسری بات, بعض دفعہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ قبولوانے کے سارے ذرائع ہم نے ختم کر دی ہوتے ہیں, رکاوٹیں کھڑی کر دی ہوتی ہیں اپنی دعا میں. حرام کھا رہا ہے, حرام پہن رہا ہے, اور پھر کیا کر رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے. جان ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی دعا میں؟ دل سے مانگ ہی نہیں رہا, دھیان کہیں اور لگایا ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب تو خود مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں, تو دعا تو مانگ پہلے. آپ کسی سے پیسے مانگ رہے, ادھر ادھر دیکھ رہے ہو, وہ سمجھ جائے گا اس کو ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہوتی تو یہ اس طرح سے نہ مانگ رہا ہوتا کہ دینے ہیں دو, نہیں دینے ہیں نہیں دو, ایسے تھوڑی مانگا جاتا ہے. تو دعا دل لگا کے مانگنا. سب سے پہلی شرط کیا ہے دعا میں؟ بولو, دل لگا کے مانگنا. دل لگے نہ لگے تو لگانے کی کوشش کر لینا. میں نے بتایا نا, ہم اس کے پابند ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے, جو اختیار میں نہیں ہے ہم اس کے پابند نہیں ہے. رو کے مانگو, فرمایا رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں, رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہاں کچھ ایسے ہیں فنکار اداکار, ٹیلی ویژن میں بھی ہوں گے یقیناً, رو لیتے ہیں مزے سے. آدمی حیران ہوتا ہے کیسے رو رہا ہے یار. بینر پہ لکھا ہوتا ہے آج ہمارے یہاں رو کے دعا مانگی جائے گی, تو کیا مطلب پہلے سے پروگرام بنایا میں رونے کا؟ رونا تو غیر اختیاری چیز ہے بھائی, کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا. یہ کیا بینر ہے کہ رو کے دعائیں مانگی جائیں گی؟ اگر امام صاحب کو نہیں آیا رونا تو لوگ بولیں گے ہم تو اس سلسلے میں آئے تھے کہ یہاں رو کی دعائیں مانگی. یہ تو انٹرٹینمنٹ ہو گئی نا, ایک طرح سے ڈرامے بازی ہو گئی. تو
کچھ اسکالر آ رہے ہیں ایسا رو رہے ہیں، عجیب اسٹائل میں رو رہے ہیں۔ 2 سال پہلے ایک صاحب آئے تھے، وہ ماں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اتنا روئے تھے، اتنا زیادہ رو لیے کہ اینکر آ کے کہہ رہا ہے چپ کر جاؤ، تو بزبان حال اینکر کہہ رہا تھا چپ کر جا، میری ہنسی نکل رہی ہے۔ ٹیلی ویژن پہ تو وہ بیچارے نے ایکٹنگ کی، اس اینکر نے، کہ ہوسٹ نے، جو ہوسٹ تھا اس نے کہا کہ آپ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کائنڈلی تھوڑا سا پلیز، لیکن بزبان حال کہہ رہا تھا میں نے بڑی مشکل سے کیمرے کے سامنے ہنسی روکی ہوئی ہے، چپ کر جا۔ جنازے پہ کوئی بہت زیادہ رو رہا ہے نا، سمجھ لو اسی نے مارا ہے۔ نارمل رونا سب ہوتا ہے، انسان ہے، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ڈرامے اچھے نہیں ہوتے۔ تو دعا میں آداب ہے کہ رونا نہ آئے، کیونکہ میں نے بتایا اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو رونے کی صورت بنا لو۔ چیخو پکار اللہ کو دعاؤں میں پسند نہیں۔ آج دعاؤں میں بھی چل رہا ہے، بھائی کیا ہو رہا ہے یار، آوازوں کو پست کرو اپنی، شو بازیاں مائک کھول دیں گے دعا مانگتے ہوئے بھی، اور پوری دنیا کو کیوں سنا رہے ہو اپنی دعا۔ دوسرا ادب دعا کا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، عاجزی سے مانگی جائے، رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لی جائے، اور چپکے سے پکارو اپنے رب کو۔ اجتماعی دعا بھی جائز ہے، اس سے دعا پتہ چل جاتا ہے کیسے مانگی جاتی ہے، کبھی کبھار ہو ٹھیک ہے، لیکن فوکس کس کو کرنا ہے؟ اجتماعی کو نہیں، انفرادی کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اجتماعی دعاؤں میں لوگ شریک ہو جاتے ہیں، اپنے طور پہ کبھی نہیں مانگ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ سے۔ تیسرا کام یہ یقین رکھنا ہے کہ جس خدا کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، جس رب کے سامنے، وہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا، وہ دیتا ہے۔ کیسے دے گا؟ یہ کس کا معاملہ ہے؟ اللہ کا معاملہ۔ حدیث میں آتا ہے کوئی یوں نہ دعا مانگا کرے کہ اللہ تو میری حاجت پوری کر دے اگر تو چاہتا ہے۔ فرمایا اللہ جب ہی کرے گا جب اللہ چاہے گا، لیکن تم یہ نہ بولو، ہم نے یہ بولنا ہے کہ حاجت پوری کر دے۔ یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے کہ اللہ کو آپشن دے رہے ہیں آپ کہ اگر آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ بھیک تھوڑی ہوئی، کبھی بھکاری کو دیکھا کہ 50 روپے دے دو اگر دینا چاہو، نہیں دینا چاہو تو ایسے تو کون دے گا بھائی، آپ سمجھ جاؤ گے اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ امید رکھنی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، جب نہ ہو قبول دیکھنے میں تو تسلی رکھنی ہے کہ قبول ہو رہی ہے۔ آپ کہو گے یار یہ کون سی تسلی ہے، ہو ہی نہیں رہی تو میں کیسے یقین کر لوں کہ ہو رہی ہے؟ تو بھائی اللہ نے قرآن میں شروع میں کہہ دیا الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں کو بغیر دیکھے یقین کر لیتے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہو رہی ہے تو بس مان لے ہو رہی ہے۔ آپ کیسے ہو رہی ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ بعض دفعہ اللہ ایز اٹ از وہ چیز پکڑا دیتے ہیں آپ کو جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، ایسا بھی تو بہت دفعہ ہوا ہے۔ آپ نے کہا اللہ یہ میری ضرورت پوری کر دے، اللہ نے پوری کر دی۔ اے اللہ ان کو شفا دے دے، اللہ نے شفا دے دی۔ اے اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے، اللہ نے حاجت پوری کر دی، حالانکہ امکان کی دنیا میں نا امیدی ہو چکی تھی۔ بہت دفعہ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ وہ کام نہیں کرتے لیکن اس کا کوئی آلٹرنیٹ کر دیتے ہیں، اس کا متبادل دے دیتے ہیں۔ ہم نے چونکہ وہ متبادل اللہ سے مانگا نہیں ہوتا، وہ ہمیں غریبی میں مل رہا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دعا کا اثر نہیں ہے، حالانکہ وہ اس دعا کا اثر ہے۔ بعض دفعہ اللہ وہ کام جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ نہیں دے رہے، لیکن اس سے جو مقصد ہے، جو آپ جس وجہ سے وہ چاہیے آپ کو، وہ وجہ اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ غریب آدمی اللہ سے پیسہ مانگتا ہے نہیں ملتا، لیکن پیسے کا مقصد ہے استغنا، سکون، اطمینان، وہ اس کو غربت میں دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور دولت مند کو اس کے دل میں لالچ اور زیادہ ڈال دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو غریب ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بتاؤ ایک پیسے والا آدمی جو اس ٹینشن میں ہو اور اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بے سکون ہو، اس سے وہ غریب اچھا نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو سکون میں کون ہوگا؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ یار میرے پاس میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے۔ میرے پاس پوری زندگی میں ایک کیس آیا ہے کہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے مفتی صاحب میری تنخواہ میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے، میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا واہ، خاندانی آدمی ہے بھائی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کی قسم جو ہمیں اللہ دے رہا ہے ہماری ضرورتوں سے زیادہ نہیں، بہت زیادہ، بہت سے بھی زیادہ ہے۔ عادت پڑ گئی ہے کھا کھا کے، ہمیں اتنی ضرورت تھوڑی ہے جتنا اللہ میں کھلا رہا ہے۔ افطاری میں دیکھ لو آپ آج کل کیا چل رہا ہے افطاری میں۔ صحابہ تو کھجوریں ہوتی تھی، پانی بس۔ ہمارے ہاں پھلوں کے خربوزہ الگ ہے، فلاں پھل الگ ہے، فلاں، اور اس کی چاٹ الگ ہے، سارے ملا کے چمچ سے کھا لو۔ ایک ہی چمچ میں چیکو کا مزہ بھی آ رہا ہے، اسی میں آم کا مزہ بھی آ رہا ہے، آم تو نہیں آج کل، اسی میں خربوزہ بھی آ رہا ہے، اور کیا کیا آ رہا ہے پتہ نہیں۔
میں تو کھاتا نہیں, میں تو صرف سموسے پکوڑے فوکس کرتا ہوں. میں افطاری میں پھل بالکل نہیں کھاتا. پھل خالی پیٹ کھانے کی چیز نہیں ہے. پھل یا تو سیب ہو, وہ ٹھیک ہے خالی پیٹ. خربوزے تو جا کے ایسے پھسل رہے ہوتے ہیں. کچھ سوچو, سارا دن کا بھوکا آدمی خربوزہ جا کے کیا کرے گا؟ وہ خربوزہ سامنے رکھ دیتا ہوں دوسروں کے سامنے, تم کھاؤ خربوزہ. فوکس کس کو کرنا ہے؟ پکوڑے کا نوالا جب پیٹ میں اترتا ہے نا, پتہ چلتا ہے کہ کچھ پیٹ میں گیا ہے. پکوڑا ہلکی, انگریز کو کھلاؤ پکوڑا کسی دن, صحیح بنا ہوا ہو نا, ہری مرچیں بھی ہوں اس میں. خیر بھوک لگ رہی ہے تو کہیں اور کچھ دماغ چلا. تو کتنی نعمتیں. تو میرے بھائی, ہم سب کو اللہ نے ضرورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ دیا ہے. اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے. تو بعض دفعہ اللہ دل میں سکون ڈال دیتا ہے. بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, آپ اللہ سے کوئی نعمت مانگ رہے ہو, وہ نعمت نہیں مل رہی, لیکن ایک مصیبت آنے والی ہے, اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے. وہ مصیبت ٹلتی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی, کیونکہ آتی بھی نظر نہیں آئی وہ ہمیں. اگر وہ آ جاتی تو ہم ساری پریشانیوں کو چھوڑ کے, ساری نعمتوں کو چھوڑ کے کہتے یہ اس کو ٹال دے ہم سے. وہ اللہ نے پہلے ہی ٹال دی, تو یہ ہمیں نظر تھوڑی آ رہی ہوتی ہے. اور آپ اللہ سے جو مانگ رہے ہو وہ نہیں مل رہا, تو کم سے کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں آئیں گی آپ پر, وہ پریشانیاں مصیبت کے بجائے نعمت کا ذریعہ بن جائیں گی. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے نا, مانگتے تھے, نہیں ملا بیٹا, لیکن اس کا نہ ملنا یعقوب علیہ السلام کے لیے بہت بڑی نعمت کی, کیونکہ جب وہ ملا ہے تو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا کے ملایا. تو مسلمان اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کیسے قبول ہو رہی ہے, وہ کہتا ہے میں نے اپنی فائل اللہ کے آفس میں جمع کرا.